یاد رکھیں ناظرین کرام، عقیدہ نبوت یعنی اللہ نے جو نبوتیں عطا فرمائی ہے، رسالتیں عطا فرمائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا اور آپ کو آخری نبی خاتم النبی جین آپ کو بنا دیا۔ یہ جو اللہ نے نبوت اور رسالت یہ جو عطا فرمائی، قرآن میں جسے بیان فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ اسے یہ رسالت کسی عطا فرمانی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبوت سے متعلق بھی کئی طرح کے عقائد، ایک ہے کہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے ایک عمل کر 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 کے یا یہ عمل کر 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 کے اس مقام پہ پہنچو گا کہ نبوت مل جائے۔ اللہ نے جنہیں بھی نبوت عطا فرمائی تو بطور کسب نہیں، یعنی انہوں نے کوئی ایسا کسب یا اعمال ایسے کیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے جہاں چاہ جس کو لیے چاہ اللہ نے انہیں نبی بنایا، اللہ نے جنہیں نبوت دی خاص اپنا فضل عطا فرمایا اور فضل سے انہیں نبوت عطا فرمایا، یعنی ان کو نبوت ملنے سے بھی پہلے اللہ نے ہر مذموم فعل سے، ہر برے اخلاق یا مذموم اخلاق یا برے کسی معاملات میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ان سے محفوظ رکھا، یعنی نبوت عطا فرمانے سے پہلے بھی انہیں محفوظ رکھا، اور انہیں اللہ پاک نے بھی نسب، جسم، قول، فعل اور ہر طرح کے ایسا معاملہ کہ جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، اللہ نے اس سے ان کو پاک رکھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے پیارے نبیوں کی شان، اور اس نبی کو اللہ نے کامل عقل عطا فرمائی، یعنی کوئی بڑا سے بڑا کوئی فلسفی کیوں نہ ہو، کوئی حکیم کیوں نہ ہو، اور آج کے دور کے کوئی بڑے سے بڑے پروفیسر، انجینئر کیوں نہ ہو، اللہ نے ایک نبی کو جو عقل عطا فرمائیے اور ایسی کامل عقل عطا فرمائیے اس طرح کے کروڑوں لوگ بھی ہو جائے تو وہ اس کے کہیں کہ کسی 1,00,000 کروڑوں حصے تک بھی نہیں پہنچے جتنی اللہ نے کامل عقل اپنے نبیوں کو عطا فرمائی۔ تو جب عام نبی کو بھی اللہ نے یہ مقام مرتبہ دیے گئے تو ذرا دیکھیے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، نبی امی کو کتنی بڑی شان اور مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جنہوں نے مخلوق سے بظاہر کسی سے پڑھا نہیں، بظاہر کسی سے لکھنا سیکھا نہیں ہے، نہ کتابت ہے نہ قرات ہے، مگر کمال کی عقل ہے، کمال کا حافظہ ہے، کمال کا علم ہے، یا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور خود حضور علیہ السلام فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن ان کے لیے کہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ وہ محبوب ہیں کہ جو ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے، ان کو سب پاک صاف کرتے تھے۔ عرب کے بڑے بڑے وہ فصحاء اور بڑے بڑے عربی دان، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیا طفل مکتب کی طرح، ایک عام بچوں کی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزانہ بیٹھے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اور تربیت فرمایا کرتے۔ یہ شان ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بارے میں دوسرا عقیدہ، نبی سے نبوت کا زوال یہ نہیں ہوتا۔ نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے کہ کوئی نبی تھا لیکن پھر اس سے نبوت اللہ نے ختم کر دی، ایسا نہیں۔ جس کو عطا کی وہ نبی ہے، وہ نبی سے نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے۔ تیسرا عقیدہ، نبی کا معصوم ہونا یہ ضروری، یعنی نبی کا معصوم ہونا، اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا، اور یہ عقیدہ معصوم کا ہمارا انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے حوالے تھی، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کو، حضرات اولیاء کرام، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اپنی رحمت سے انہیں محفوظ فرماتا، مگر معصوم کا عقیدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ معصوم انبیاء ہیں اور معصوم فرشتے ہیں، ان کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ تو یہ خاصہ ہے نبیوں کا اور یہ فرشتوں کا، اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو شرک سے، کفر سے اور دیگر گناہوں سے اور ہر ایسے کام سے جو قابل نفرت سمجھے جاتے، اللہ نے ان سے اپنے نبیوں کو پاک صاف رکھا ہے، یعنی نبوت سے پہلے بھی ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ایسی گزری،
نبوت سے پہلے بھی اللہ نے انہیں ان سے وہ پاک صاف رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، نبوت کے بھی چند عقائد ہے، جیسے یہ چند چیزیں میں نے بیان کی، تو یہ نبیوں کے بارے میں، یہ سارے نبیوں کے بارے میں یہ عقائد ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ نے جب نبیوں کو اتنے کمالات عطا فرمائے تو امام الانبیاء کو کتنے کمالات عطا فرمائے، ان کو کیسی عقل مبارک عطا فرمائی، ان کو کیسی فہم اور فراست عطا فرمائی، ان کو کیسا علم غیب عطا فرمایا۔ تو اس لیے وہ معلم کائنات ہے، وہ دنیا میں معلم بن کر، سکھانے والے بن کر آئے ہیں۔ ان کو کہاں سے علم ملا؟ انہوں نے کسی سے کوئی نہیں سیکھا، انہوں نے کسی سے کوئی نہیں پڑھا، ان کو ان کے رب نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔